رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ، ان کا باہمی تقابل پیش کرتے ہوئے سیدنا شیخ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرماتے شہر رجب ترک الجفا، رجب کا مہینہ یہ اللہ کے حضور جفا کو ترک کر دینے کا مہینہ ہے، اس کے حضور بے وفائیاں مٹا دینے کا مہینہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں شہر شعبان للعمل والوفا، اور شعبان کا مہینہ اللہ کے حضور عمل کرنے کا مہینہ ہے اور اس کے حضور وفاداری نبھانے کے عہد کرنے کا مہینہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں شہر رمضان للصدق والصفا، رمضان کا مہینہ صدق کا مہینہ ہے اور صفائے قلب کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے حضور پیش ہوتا ہے، صفائے قلب کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضر خدمت ہوتا ہے۔ پھر آپ یہ تین باتیں کرنے کے بعد فرماتے شہر رجب شہر التوبہ، رجب کا مہینہ دراصل توبہ کا مہینہ ہے۔ پھر آپ فرماتے شہر شعبان المحبہ، شعبان کا مہینہ یہ محبت کا مہینہ ہے۔ پھر آپ فرماتے شہر رمضان القربہ، رمضان کا مہینہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ آپ تصور کیجئے کتنی دل آویز روحانی تفسیر ہے اور کتنا خوبصورت تقابل ہے ان تین مہینوں کا۔ آپ نے فرمایا رجب کا مہینہ وہ اللہ کے حضور توبہ کا، آہذاری کا، گریہ کا، رونے کا، اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرنے کا مہینہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں رجب کا مہینہ یہ حرمت کے مہینوں میں شامل ہے، شعبان کا مہینہ یہ خدمت کے مہینے میں شامل ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ اللہ کے حضور حصول نعمت کے لیے مقرر اور مختص مہینہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں رجب شہر العبادہ، رجب کا مہینہ یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ شہر شعبان شہر الزہادہ، شعبان کا مہینہ یہ زاہدوں کا مہینہ ہے، یہ تقوی والوں کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ پیش ہونے کا مہینہ ہے، یہ زہد کا، ورع کا، خشوع کا، خضوع کا، تقوی اور طہارت کا مہینہ ہے۔ پھر آپ فرماتے شہر رمضان شہر الزیادہ، رمضان کا مہینہ نیکیوں میں زیادتی کرنے کا مہینہ ہے، نیکیوں کی کثرت کو اختیار کرنے کا مہینہ ہے، نیکیوں کی رغبت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، نیکیوں میں محو اور گم ہو جانے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ نیک کاموں میں زیادتی کرنے کا مہینہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں رجب کا مہینہ یضاعف فیہم الحسنات، یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں۔ شعبان کا مہینہ یکفر فیہم السیئات، یہ وہ مہینہ ہے جس میں گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے تنتظر فیہ الکرامات، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ کی رحمت اور کرم بندوں کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں رجب کا مہینہ رجب السابقین، یہ سابقین کا مہینہ ہے۔ رجب السابقین یہ بڑے اولیاء کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کے مقرب بندے، اولو العزم بندے، اتقیاء، اصفیاء، صلحاء اور اولیاء اس کی عبادت کرتے ہیں، ریاضت میں ماو رہتے ہیں۔ اس مہینے کی رغبت عبادت کے سبب اس مہینے کو اللہ رب العزت کے سابقین کا مہینہ کہا جاتا ہے، بڑے سبقت والے ولیوں کا، اس کے اولو العزم بندوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ پھر فرماتے شعبان کا مہینہ یہ مقتصدین کا مہینہ ہے، ہم جیسے درمیانے لوگوں کا مہینہ ہے، اس میں بڑے اولو العزم ولی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس مہینے میں ہم جیسے درمیانے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم جیسے عاجز و ناتواں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم جیسے غم گسار اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم جیسے درمیانے طبقے کے لوگ شعبان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں رمضان رمضان شہر الآسین، یہ گناہ گاروں کا مہینہ ہے۔ رمضان اللہ کے حضور گناہ گاروں کے پیش ہونے کا مہینہ ہے، ہر گناہ گار رمضان کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں پیش خدمت ہوتا ہے۔ پھر یہ خوبصورت تقابل کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں رجب وہ مہینہ شہر زرع، کھیتی ہل اور بیج لگانے کا مہینہ ہے، کھیتی میں ہل چلانے کا مہینہ ہے۔ پھر فرماتے شعبان السقی، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں ورمضان شہر حساب،
اور رمضان اس فصل کے تیار ہو کر اس کے پھل کھانے کا مہینہ۔ آپ تصور کیجئے کتنی روحانی، عرفانی اور علمی تفسیر ہے جو سیدنا شیخ ذوالنون مصری ان 3 مہینوں کا تقابل کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں۔ اور یہی 3 مہینے ہیں جن کے بابت آقا کریم فرما رہے ہیں باری تعالیٰ ہمیں رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان میں ہمیں داخلہ عطا فرما۔